ہم بہت ہی افسوسناک ایک واقعے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ لیہ کے اندر عطائیت کا جو جن ہے وہ انتظامیہ سے بالکل بے قابو ہے۔ متعدد بار عطائیوں کی شکایات ویڈیوز سامنے آنے کے باوجود اور گزشتہ کچھ 2 ماہ پہلے بھی چوکازم میں بھی ایک عطائی کے ہاتھوں ایک مریض کی جو زندگی ہے وہ چلی گئی تھی، اور اس بار آج بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے چک نمبر 137 میں لیہ کے اندر، جس میں ایک عطائی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ایک 10ویں جماعت کا طالب علم جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ایک خبر ہے اور انتظامیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ شکایات اور کئی اس طرح کے واقعات ہونے کے باوجود انتظامیہ عطائیت کنٹرول کرنے میں کیوں کامیاب نظر نہیں آ رہی؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کی پیچھے کون سی محرکات ہیں جو انتظامیہ کو عطائیوں کے خلاف کارروائی کرنے سے روکے ہوئے ہیں؟ لیکن یہ تمام سوالات تو ابھی باقی ہیں، لیکن اس وقت جو افسوسناک مناظر ہیں جو لیہ کے اندر، لیہ چک نمبر 137 کے اندر جو فضا ہے وہ سوگوار ہے۔ اور وہاں پر ایک نوجوان محمد شاہ زیب، جس کا نام ہے، 10ویں جماعت کا طالب علم ہے، جو ایک عطائی ڈاکٹر شہباز جو نسل در نسل عطائیت کرتے آ رہے ہیں، اس کا والد بھی ایک عطائی ڈاکٹر تھا، اور والد کے بعد اب شہباز خود بھی ایک عطائی ڈاکٹر ہے جس نے کلینک کھولا ہوا ہے۔ اہلیان علاقہ کا یہ کہنا تھا کہ شہباز کے پاس روزانہ 100 سے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اور عرصہ دراز سے پریکٹس کر رہا ہے، اور اس طرح کے واقعات کئی رونما ہو چکے ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر نہیں آئے، اور علاقائی دباؤ ہونے کی وجہ سے کبھی کسی نے اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کیا۔ یہ شہباز کی بدقسمتی ہے عطائی ڈاکٹر کی کہ یہ جو واقعہ ہے ایک میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوا ہے، لیکن انتظامیہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے پہلے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، انتظامیہ کوئی خاطر خواہ ایکشن لیتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ تو یہ بہت اہم ایک خبر ہے جسے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود بھی ابھی کچھ دیر پہلے، بہت ہی افسوسناک خبر ہے، میں خود بھی کچھ دیر پہلے چک نمبر 137 میں گیا ہوں، متوفی کے گھر گیا ہوں، اس کے والد سے ملنے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن مجھے اس کے والد صاحب پہچان نہیں پائے، مجھ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صرف اپنے بیٹے کو ہی بلا رہے تھے، اسی کا نام لے رہے تھے، نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، جن کی فوٹیج میں نہیں لے سکا۔ لیکن اس کے نانا ابو سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی غم سے نڈھال تھے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ہمارا نواسہ بالکل ٹھیک تھا، عطائی ڈاکٹر سے ہلکے سے بخار کی دوائی لینے گیا تو وہاں پر ہمیں 5-10 منٹ بعد کال آتی ہے کہ شاہ زیب جو ہے وہ انتہائی سیریس حالت میں چلا گیا ہے، اس کو انجیکشن ریئیکشن کر گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ریسکیو 1122 کو بھی بلایا گیا، لیکن ریسکیو 1122 کی جو وہیکلز سے ان جو جیسے ہی ریسکیو اہلکار بائک پہ پہنچے پہلے، تو انہوں نے آتے ہی تصدیق کی کہ شاہ زیب جو ہے وفات پا چکا ہے۔ شاہ زیب کی ڈیتھ تو ہو چکی تھی، لیکن پھر بعد میں ریسکیو گاڑی بھی آ گئی، اس کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں لواحقین نے احتجاج بھی کیا، اور اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کی یقین دہانی کروائی گئی، عطائیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا یقین دہانی کے بعد متوفی کی جو لاش تھی اس کو گھر لے آئے۔ اب علاقے کے معززین کا دباؤ اور کچھ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے سننے میں یہ آیا ہے کہ کیونکہ والد تو نیم بے ہوش ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں، انکل ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، وہ اس وقت تک کوئی کارروائی کرنے کی
पोजीशन में नहीं थे, वो बिल्कुल भी इनकार कर रहे थे कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मुतालबा किया है कि सीओ हेल्थ इस मामले का नोटिस ले और अताइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वो पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाह रहे थे और इस अताई के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाह रहे थे। उसके पीछे वो ये रीज़न पेश कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड के हम इंतहाई गरीब हैं। जो मुतवफ़ी का वालिद है वो एक फर्शा रेहड़ी चलाता है, इंतहाई मजदूर आदमी है, और उसका जो बड़ा बेटा जो 10वीं का स्टूडेंट था और उस मजदूरी में उस बाप का सहारा था, साथ देता था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो वालिद अब अदालतों में, कचहरियों में, कोर्ट में किसके सहारे जाएगा, कैसे जाएगा, उसको सपोर्ट किसकी हासिल होगी, माली मुआवनत कौन करेगा। इन तमाम चीज़ों की वजह से बिरादरी ने जो उनके भाई थे, अंकल थे, चाचू थे मुतवफ़ी के, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम कोई एफआईआर, कोई कानूनी कार्रवाई पुलिस के हवाले से नहीं करना चाहते। लेकिन हो सकता है उनके वालिद होश में जब आए तो वो चाहें कि हम इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाएं, कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन इस वक्त तक कोई कानूनी कार्रवाई का जो उनका मिशन था वो मैंने नहीं देखा। मैं काफ़ी देर वहाँ रहा हूँ, मैं इलाका के लोगों से मिला हूँ, मैंने वहाँ जो उनके मुतवफ़ी के साथ जो उनके चाचू थे जाने वाले, जिनके जो उनके साथ गए थे, हालांकि शाहजेब खुद बाइक चला कर गया है मेडिसिन लेने, क्योंकि शाहजेब कुछ देर पहले इनके एलियाना इलाका के कुछ लोगों के से मेरी जब बात हो रही थी तो एक आदमी ने मुझे बताया कि शाहजेब हमारे साथ वॉलीबॉल खेल रहा था। जब हम खेल रहे थे तो वो मुझे ये भी बता रहा था कि मुझे बुखार है, तो घर आता है तो वालिद कहते हैं कि जाओ, मैंने फलां डॉक्टर को जिसका नाम शाहबाज है उसको मैंने कॉल कर दी है, वो आपको दवाई देता है, आप उसे दवाई लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको हल्का बुखार है, आप दवाई लें, आप रोज़े भी रख रहे हैं, अभी मैट्रिक के पेपर हुए हैं आपके, तो आप जाएं, आप अपना इलाज करवाएं। तो शाहजेब जो है वो बाइक चलाकर अंकल को साथ लेकर जा गया है अतई डॉक्टर के पास। वहाँ अतई डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के 5 मिनट के अंदर अंदर उसको तबीयत बिगड़ गई और अचानक बेहोश हो गया, जिसके बाद उसने और मेडिसिन भी दी, इंजेक्शन कोशिश की कि रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके बाद रेस्क्यू अधिकारियों ने उसकी मौत की तस्दीक की और इस वक्त मैयत जो है वो घर में है और अभी तक जनाजे का ऐलान नहीं हुआ। सुबह तक तकरीबन 7-8 बजे तक बताया जा रहा था कि जनाजे का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के कितने और वाक़यात होंगे, कब ज़िला इंतज़ामिया जागेगी, कब इन अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी होगा और कब इन